نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضرات صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیاں اگر دیکھی جائے تو یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ جہاں وہ اپنی آخرت کو لے کر ہمہ وقت تیاری میں، اس کی فکر میں مصروف اور مستغرق رہا کرتے تھے، تو وہیں دوسری طرف زمانے کے حالات پر بھی کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا کس طرح ہو، زمینی سطح پر اسلام کو، مسلمانوں کو مضبوطی کیوں کر آتا ہو، اسلام کے مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو کن طاقتوں سے خطرات ہیں، کون ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہیں اور خلاف سازشیں رچ رہے ہیں۔ یہ چیز نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھی، حضرات صحابہ نے یہ چیز اپنے پیش نظر رکھی، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، امن کے دشمن تھے، نبی علیہ السلام نے اور حضرات صحابہ کرام نے ان کے ہر حربے کا معقول جواب دیا ہے، انہیں ہر میدان میں پچھاڑا ہے تاکہ انسانیت کا بھلا ہو، دنیا کا بھلا ہو، اور ہر انسان کے لیے اپنے مذہب پر اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہو سکے۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو یا دیگر جنگیں ہوں، دیگر غزوات ہوں، ان سب کا پس منظر یہی ہے کہ حالات پر نظر تھی، اور اسلام، مسلمان، انسانیت جہاں خطرے میں محسوس ہوتی تھی، وہاں اول دشمنوں کو، امن کے دشمنوں کو پیغام دیا جاتا تھا، انہیں وارننگ دی جاتی تھی کہ آپ انسانیت کے جو مزاحم کام ہیں، امن و امان کو خطرے میں ڈالنے والے جو کام ہیں، اس سے باز آ جائیں، فتنے فساد کی روش سے دور ہو جائیں۔ اگر وہ مان جاتے تھے تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا تھا، لیکن اگر وہ اپنی روش سے، اپنے ناپاک مشن سے باز نہیں آتے تھے اور ان کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا تھا، امن خطرے میں پڑ جاتا تھا، تو نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام کھل کر میدان میں آتے تھے اور انسانوں کو، ملت اسلامیہ کو سنبھالتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اور حضرات صحابہ نے اپنی زندگی کے اس رخ سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ جہاں اپنے اللہ کے وفادار ہوں، دین کے وفادار ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھرپور تیاری کے ساتھ ساتھ حالات زمانہ پر بھی آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ زمانے کے حالات پر، ملت کے، مذہب کے دشمنوں پر، ان کے حربوں پر، ان کے الٹے سیدھے سوالوں کے جوابات پر اگر ہماری نظر نہیں ہے، اس میدان سے ہماری دلچسپی نہیں ہے، تو پھر ہم زوال کے، اضمحلال کے، کمزوری کے شکار ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارا وجود تک خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم جو امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جی رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے بارے میں، اپنی نسل نو اور آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں، ملک کے مستقبل کے بارے میں نہ سوچا ہوتا، اور اس وقت جو ملک کا دشمن تھا انگریز، اس سے لوہا نہ لیا ہوتا، حالات کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہوتا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آزاد فضائیں، ملک کا یہ آزادانہ ماحول ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ یہ ملک انگریز کی غلامی میں بدستور جکڑا ہوا رہتا، اور مذہب پر
عمل کرنے کی جو پابندیاں اسی زمانے میں شروع ہو گئی تھی، وہ شکنجا آگے سے آگے اور زیادہ کس چکا ہوتا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پتے کی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں اگر صرف اپنی عبادت میں لگے رہے اور اس پر کانے اور مطمئن رہے، عبادات میں لگنا اور لگے رہنا بڑی اچھی بات ہے، اور یہ شریعت میں محمود اور مطلوب ہے، اس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہم تو آئی دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی صرف عبادات تک اپنے آپ کو محدود رکھے، حالات زمانہ پر اس کی نظر نہ ہو، تو پھر مولانا علی میں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس غفلت کے ساتھ جیتے رہے تو آنے والا وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے لیے نمازوں پر پابندی لگ جائے۔ نمازوں کو آزادی کے ساتھ پڑھنا، مدارس میں آزادی کے ساتھ تعلیم و تعلم کا سلسلہ برقرار رہنا، مراکز دعوت و تبلیغ کی شبانہ روز آمد و رفت، خانقاہوں میں یہ پرنور فضائیں یہ اس وقت تک قائم ہیں جب تک کہ دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ حالات زمانہ پر بھی ہماری نظر ہو۔ ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کارساز حقیقی ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں جھڑ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے بندھن میں باندھا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آدمی اسباب کی طرف نہ جائے، تدابیر کی طرف نہ جائے، ملک کے بارے میں نہ سوچے، ملت کے بارے میں نہ سوچے، حالات کا اسے علم نہ ہو، مسائل کا اسے علم نہ ہو، اور ان کے حل کے سلسلے میں اسے کوئی دلچسپی نہ ہو، تو یہ وہ غافل انسان ہے جو خود بھی نقصان اٹھائے گا اور اپنے اہل و عیال کا اور ملت کا بھی نقصان کرے گا۔ اگر اسباب اختیار کرنا، حالات پر نظر رکھنا اور حالات کا مقابلہ کرنا یہ کوئی غلط کام ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام نہ کرتے، صحابہ نہ کرتے، انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ وہ جب ضرورت پڑی تو بدر گئے، جب ضرورت پڑی تو احد گئے۔ بہرحال ہر زمانے کے حالات ہوتے ہیں، ہر زمانے کے چیلنجز ہوتے ہیں، ملت اسلامیہ کو ہر دور میں چیلنجوں سے، حالات سے گزرنا پڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کی یہ خاصیت رکھی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا ہو گئے۔ تو ہمیں مایوس تو بہرحال کسی دور میں ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو مایوسی، نو امیدی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ حالات پر نظر ہونی چاہیے، حالات کے مقابلے کا فکر ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے ہمارے بارے میں کتنی فکریں کی ہوں گی، کتنی مشقتیں جھیلی ہوں گی، اس سلسلے کی تفصیل تو بہت وقت چاہتی ہے۔ میں مختصراً عرض کروں کہ جمعیت علماء ہند جس کا 34واں اجلاس عام 12 فروری آنے والے اتوار کو یعنی پرسوں دہلی کے رام لیلا میدان میں منعقد ہو رہا ہے، اس جمعیت علماء ہند کے ایک صدر گزرے ہیں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ وہ اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے، کئی سال گزر گئے، گھر میں، خاندان میں کئی اعزاء کی وفات ہو گئی، تو انہیں خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ اب تو ذرا اپنے موقف میں کچھ نرمی پیدا کریں، اپنے پر رحم کریں، اپنے اعزاء پر رحم کھائیں، اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت نے وہ خط دیکھا اور خط دیکھ کر کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر اس کی پشت پر جواب لکھا۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ ایک شعر تھا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے،
اور ناکامیوں پہ مجھے اشک برسانا نہیں آتا۔ گھر کے کئی بندے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں اور خود سالوں سے ملک سے باہر مالٹا کی جیل میں، جسے کالے پانی کی جیل کہا جاتا ہے، وہاں برسوں سے مقید ہوں، اور ایسے شدید ترین حالات سے گزرنے کے باوجود ایسا مومنانہ ایمان تازہ کر دینے والا جواب وہی دے سکتا ہے جس کی نبی کی سیرت پر نظر ہو، صحابہ کا اسوہ جس کے سامنے ہو، ملت کا، ملک کا، مذہب اسلام کا، مسلمانوں کا جو صحیح معنوں میں خیر خواہ ہو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا آپ نام سنتے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا نام سنتے ہیں، حافظ ضامن شہید کا نام سنتے ہیں، ہمارے علاقے کے وہ بزرگ ہیں جن کے نام سے اور کام سے پورا زمانہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام یوں ہی نہیں عطا کیا، شاملی کے میدان میں وہ انگریز کے خلاف میدان میں آئے تھے، شمشیر بدست انہوں نے حصہ لیا تھا جب ملت کے لیے، ملک کے لیے۔ حضرت گنگوہی تو جیل میں بھی گئے ہیں، جب یہ سب کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ تو بہرحال یہ اکابر کا سلسلہ چلتا رہا۔ جمعیت علماء ہند یہ ہمارے بزرگوں کی وہی جماعت ہے جس نے ملت کے بارے میں، ملک کے بارے میں بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ سوچا ہے۔ اب جمعیت علماء ہند کا 34واں اجلاس عام ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت ملک کے مسلمانوں کو جن مسائل سے سامنا ہے، یا ملک کو جن مسائل سے سامنا ہے، یکساں سول کوڈ، مدارس کے سلسلے میں شکوک و شبہات، اور ملک بھر میں منافرت کی فضا کو قائم کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا، اور اس کی بنیاد پر سیاسی روٹیاں سیکنا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ملک کے حق میں ہے نہ ملت کے حق میں ہے۔ تو اس طرح کے کئی سلگتے ہوئے مسائل پر دہلی کے رام لیلا میدان میں کھل کر ہمارے اکابر اظہار خیال فرمائیں گے، اور وہاں موجود مسلمانوں سے اور غیر مسلموں سے کہیں گے کہ ہمیں ان مسائل سے کس طرح نمٹنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے فیوچر کو کس طرح محفوظ بنانا ہے۔ وہاں مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ملک بھر سے پہنچیں گے، اپنے اکابر کی زبانی ملک کے حالات سنیں گے، ملک کے مسائل سنیں گے، اور ان حالات کا اور مسائل کا حل کیا ہے وہ بھی اکابر کی زبانی سنیں گے، اور اکابر اس ملک میں رہنے کا جو طریقہ اور وتیرہ ہمارے سامنے رکھیں گے، اس پر ہم بھی اور برادران وطن بھی دل و جان سے عمل کریں گے۔ اس کے نتیجے میں ملک مضبوط ہوگا، ملک میں امن و امان کا بول بالا ہوگا، اور جب ملک مضبوط ہوگا، ملک میں امن و امان کی فضا قائم ہوگی، تو مذہب پر چلنا اور مذہبی اقدار کو باقی رکھنا، امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا، یہ بڑا آسان کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو 12 فروری کو رام لیلا میدان میں ہونے والے اس اجلاس میں شریک ہونے کی اور ملک اور ملت کے حوالے سے کچھ مثبت سوچنے کی، کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، تو ہم بسا غنیمت پوزیشن میں ہیں، اور ہم بھی یہ کام کریں گے، حالات کو سمجھیں گے، ان کے حل کی تدبیریں سوچیں گے، اختیار کریں گے، تو ہماری آئندہ نسلوں کا فیوچر بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ 12 فروری کو جو دہلی میں پروگرام ہو رہا ہے اجلاس عام، اس میں ہمارے لدھیانہ شہر سے 2 بسیں جائیں گی، ایک ایل بلاک سے جائے گی اور دوسری بس ہماری مسجد انشاءاللہ پنجابی باغ سے یہیں سے روانہ ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنا نام پیش فرمائے، بس یہیں سے جائے گی، یہیں لا کر انشاءاللہ ہمیں واپس بھی چھوڑے گی، اسی بس سے جائیں گے، اسی بس سے آئیں گے، اسی سے، اور اسی میں انشاءاللہ ناشتے کا اور کھانے پینے کا معقول بندوبست بھی ہوگا، اور کل خرچ 1000 روپے رکھا گیا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، بھائی سعدین سے اور حاجی اشرف وغیرہ سے مشورہ ہوا تھا کہ اگر کوئی ساتھی کمزور ہو لیکن اس کا جانے کو دل چاہ رہا ہو، تو مشورے سے یہ بات بھی طے کی گئی ہے کہ انشاءاللہ اس کی رعایت کی جائے گی، 200-300 روپے یا جتنا بھی وہ کہے گا انشاءاللہ رعایت کی جائے گی۔ لیکن ملک کے، ملت کے جتنے بھائی خواہ ہیں، جتنے خیر خواہ ہیں، ہم ایسے سبھی حضرات کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں جا کر وہ اکابر کو سنیں، ملک کا موجودہ نقشہ کیا ہے اسے اکابر کی زبانی
سماعت فرمائیں اور ایک باخبر اور مستعد ہوشیار مسلمان بن کر جیئیں کہ اسی طرح کے مسلمان کو شریعت میں پسند کیا گیا ہے، احادیث میں رسول اللہ نے ایسے مسلمان کی تعریف فرمائی ہے۔ اسی تعلق سے پردھان جی بھی آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔